السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا اسپیکر کا یہ ٹھیک ہے اسپیکر کا. الحمد للہ الحمد للہ حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، صاحب صدر محترم علامہ قاری ابراہیم محمدی حفظہ اللہ، جنہوں نے مجھے ناچیز کو آپ جیسی شخصیات سے ملایا،
جو آج کی مجلس اور محفل کا اصل باعث ہے۔ سب سے پہلے آپ کی مسجد کی توسیع بھی آپ کو مبارک ہو۔ الحمدللہ مجھے وزیر آباد سے بہت محبت اور پیار ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بدلے آپ سب کو اپنی محبت اور شفقت اور مہربانی اور کرم سے نوازے۔ آمین۔ مجھے حکم ملا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ دنیا کا بنیادی اور اساسی مسئلہ یہی ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر شریعت میں توحید ایک مرکزی نقطہ رہا ہے، اور اسے کبھی کسی دور میں بھی ثانوی حیثیت نہیں ملی، ہمیشہ اولی حیثیت میں رہا ہے۔ شریعتیں تبدیل ہوتی رہی، گھٹتی بھی رہی، بڑھتی بھی رہی، لیکن توحید کبھی تبدیل نہیں۔ کسی دور میں بھی ایسا نہیں رہا کہ شرک جائز ہو، اللہ کے ساتھ شراکت جائز ہو، اور ہمارے دور میں ناجائز ہو، ایسا کبھی نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں، جو ایٹری کے طالب علم ہوں وہ جانتے ہیں، اس میں ایک پرکار ہوتی ہے، اس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرے پہ سوئی لگی ہوتی ہے اور ایک سرے پہ تھوڑا ہول ہوتا ہے جس میں پینسل ڈال کر اس کو کس کر اس کے ساتھ دائرہ بنایا جاتا ہے۔ سوئی والا حصہ پیپر کے سینٹر میں ایک جگہ گاڑ دیا جاتا ہے اور پینسل والے حصے کو چاروں طرف گھمایا جاتا ہے، وہ دائرہ بناتا ہے۔ اس کو تنگ کرنا ہو تو پینسل والے حصے کو تھوڑا اندر کر لیتے ہیں، دائرہ بڑا بنانا ہو تو پینسل والے حصے کو تھوڑا کھول لیتے ہیں۔ یہ جو مرکزی پوائنٹ ہے نا سوئی والی، اسے سمجھ لو کہ یہ توحید، یہ ہمیشہ ایک ہی جگہ پر یہ نقطہ رہے گا، لیکن جو باہر کا دائرہ ہے پینسل والا، وہ شریعت، پہلے چھوٹا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اس پرکار کو فل سائز پر کھول دیتے ہیں اور ایک بڑا دائرہ کھینچ لیتے ہیں، پھر وہ پرکار اس سے زیادہ کھل بھی نہیں سکتی، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ ہر پیغمبر کے دور میں اس کو کھولتا رہا، شریعت کا دائرہ بڑھاتا رہا، بڑا ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے اس پرکار کو فل سائز پر کھولا، اب اس سے بڑا دائرہ اور نہیں لگے گا۔ فل سائز پر کھولنے کے بعد جب اللہ نے بڑا دائرہ لگایا اور پھر اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے، شریعت کے اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور اس کے ٹائٹل پر لکھ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے جو آدم علیہ السلام سے جس شریعت کا دائرہ کھینچا تھا، ہر پیغمبر کے دور میں ہم اسے بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ آخری پیغمبر کے دور میں ہم نے اسے فل سائز پر کھولا اور اب مزید دائرے کی گنجائش ہے۔ اب دین
جو اللہ نے قیامت تک کے لیے تمہیں دینا ہے وہ مکمل دے دیا، اب اس میں مزید بڑھوتری کی گنجائش ہے۔ لیکن توحید کا مرکزی نقطہ دائرہ چھوٹا تھا یا بڑا، مرکزی نقطہ وہی کسی دور میں بھی نہیں ملے۔ اور اللہ نے مختلف انداز میں قرآن مجید میں لوگوں سے سوال کیا اور نبی کریم سے فرمایا آپ ان سے پوچھئے من خلق السماوات والارض سیقولون اللہ، آپ ان سے اگر پوچھو گے کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، یعنی کافر بھی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ گویا یہ بات ان کو بھی پتہ ہے، اور کمال بات ہے کہ جو بات کافروں کو بھی پتہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، وہ باتیں مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، نام رکھا جاتا ہے پیر دیتا، پیر دیتا، جس کا مطلب ہوتا ہے اسے ہمیں پیر نے عطا کیا۔ فلاں مزار پہ گئے تھے، منت مانی تھی، اس کے بعد ہی بچہ ہوتا۔ یہ چھوٹے بچوں کو تھوڑا سمجھا کے بٹھائیں، چونکہ اوپر بول رہے یہ بچے جو گریڈ میں آئے ہوئے ان کو پیچھے ہٹاؤ اور چپ کراؤ، میں سمجھا نیچے کو۔ اب یہ بھی عورتوں کی مسجد جب اوپر گیلری میں ہوتی ہے نا، یہ پرابلم بھی ہوتا ہے۔ آئندہ مسجد بنانے والے اس کا خیال رکھیں، عورتوں کی گیلری نہیں ہونی چاہیے، اوپر پورا ہال ہونا چاہیے جس کی آواز نیچے نہ جائے، مائک سے آواز اوپر جائے۔ یہ تو خیر ابھی چھوٹا پروگرام ہے، جب بڑا پروگرام ہوتے ہیں نا تو عورتیں گیلری میں جمع ہوتی ہیں اور ساری اتنا شور ہوتا ہے جیسے مچھلی بتا، ارے بہن یہ کپڑا تم نے کہاں سے لیا، کڑھائی کہاں سے کرتا، میرے کو بھی نا شادی پہ ایسا کرتا ہے۔ تو یہ وہاں بیٹھ کر بس یہی کپڑے اور کڑھائیاں، آج کیا پکایا تھا، آج کیا کھایا تھا، یہی باتیں ہوتی۔ تو اس لیے اس طبقے کو مردوں سے بالکل الگ رکھنا چاہیے، جہاں ان کے شر کے اثرات نیچے نہ پہنچے۔ اب دیکھو، اب نیچے بھی شر آ گیا، مشین چھوٹی ہے، تماشا بڑا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ نے شریعت کا بالکل مکمل ایک دائرہ کیا، توحید کا مرکزی نقطہ وہی رہا، اور یہ بات کافر اور مشرک بھی جانتا ہے۔ لیکن مسلمان کہلانے کے باوجود کوئی پیرے دیتا ہے، کوئی پیر بخش، کوئی عطا محمد ہے، یہ سب مشرکانہ نام۔ کوئی اللہ ڈوایا، کوئی اللہ ڈوایا ہے، کوئی اللہ ڈوایا تو ٹھیک ہے، یہ تو مشرکانہ نام ہے۔ آپ مجھے بھی اس کا احترام، سوری ایک ہوتا ہے اللہ ڈوایا تو ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے، ہاں ڈوایا میں یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ نے دلوایا، اللہ دلواتا نہیں ہے، اللہ دیتا ہے۔ اس کی جگہ ہونا چاہیے اللہ دیتا، اللہ دیتا، یہ اس کی جگہ ہونا چاہیے۔ اچھا، وہی جب پیر بخش، پیریں دیتا جب مر جائے تو پھر لوگ افسوس کرنے آئے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی، بندہ کیا کر سکتا، اللہ کی مرضی، یعنی دیا تھا پیروں نے، مارا اللہ نے۔ کس قدر غلط سوچ اور غلط فکر ہے کہ اللہ اچھے کام نعوذ باللہ نہیں کرتا، پیر اچھے کام کرتے، بے اولادوں کو اولاد دیتے، اللہ تو بس مارنے میں دیتا، خود دیتا نہیں، پیروں سے لے لے تو مار دیتا۔ عجیب لوگوں کی ذہنیت، اور اس توحید کی اہمیت یہ ہے
کہ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے آدم کی پشت سے جتنی بھی قیامت تک نسل آنی تھی آدم کی پشت سے ان کو نکالا، اور نکالنے کے بعد ان کو ایک خاص قسم کا جسم دیا اور ان سے ایک سوال کیا۔ اب دنیا بنی بھی نہیں تھی، دنیا کے سارے احکام اللہ نے دنیا کے وجود میں آنے کے بعد نازل کیے، لیکن اپنی توحید کا اقرار، اپنی وحدانیت کا اقرار اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے کیا۔ آج ہم میں سے کسی کو یاد نہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو، وہ پل یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا۔ من ظہورہم ذریتہم، پوری کی پوری انسانیت کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے بعد اس اجتماع سے رب العالمین نے خطاب فرمایا، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ بھی چلاؤں گا، نبی قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کریں گے، دوزخ سے بچنے کے طریقے بتائیں گے، جنت میں جانے کے طریقے سکھلائیں گے، وہ تمہاری ہر قدم پر رہنمائی کریں گے، پوری کی پوری کائنات میں تم میرے مہمان بن کر رہو گے، میں اکیلا تمہارا میزبان ہوں گا، ساری کی ساری زمین کو بچھونا بنا کر دسترخوان بنا کر میں سجا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں لگا دوں گا، کنوں بھی تمہیں نظر آئیں گے، آم بھی نظر آئیں گے، انگوروں کے خوشے لٹکے نظر آئیں گے، کھجوروں کے باغات نظر آئیں گے، کیلے بھی نظر آئیں گے، سیب اور امرود بھی نظر آئیں گے، دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے دسترخوان پر جمع کر دوں گا، لیکن جب تم میری نعمتیں استعمال کرو گے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی پیو گے، ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات استعمال کرو گے، طرح طرح کی نعمتیں میری تم استعمال کرو گے، پھر بتلاؤ الستُ بربکم، معبود اپنا کس کو مانو گے؟ نعمتیں تم میری استعمال کرو گے، مجھے بتلاؤ مجھے اپنا معبود مانو گے کہ نہیں؟ الستُ بربکم، میں تمہارا داتا و دستگیر کہلاؤں گا کہ نہیں؟ ساری کی ساری کائنات میں یک جباہ ہو کر کے جواب دیا، قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا داتا ہے۔ فرمایا ساری دنیا میں ہر چیز میں تمہارے لیے پیدا کروں گا، لیکن تمہیں میں صرف اپنے لیے پیدا کروں گا، ساری دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی، حتیٰ کہ چاند بھی مسخر ہوگا، سورج بھی مسخر ہوگا تمہارے لیے، لیکن تم صرف میرے لیے ہوگے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جنوں کو بھی انسانوں کو بھی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، ان کا اور کوئی مقصد ہم نے نہیں رکھا، کھانا پینا پہننا اوڑھنا تمہاری ہر ضرورت ہم پوری کریں گے، بلا معاوضہ پوری کریں گے، آکسیجن مہیا کریں گے، پیسہ کچھ نہیں لیں گے، پانی مہیا کریں گے، پیسہ کچھ نہیں لیں گے،
کرونا کے زمانے میں دنیا نے دیکھا اللہ رب العالمین کبھی کبھی اپنا آپ منواتا ہے. دنیا نے دیکھا تمام ہاسپٹلز میں کرونا کے مریض داخل ہو گئے, آکسیجن کے سلنڈر کم پڑ گئے, مہنگے ہو گئے. کمی کی وجہ سے ہزاروں روپے میں ایک سلنڈر ملتا تھا جو 24 گھنٹے بمشکل کام کرتا تھا. آپ اندازہ لگائیے, آپ کو, آپ کی بیوی کو, آپ کے بچوں کو, آپ کی بہن بھائیوں کو, پوری کی پوری کائنات کو روزانہ 24 گھنٹے میں اگر ایک سلنڈر بھی لگائیے. ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک ہماری عمر 40 سال, 50 سال, 60 سال, 80 اور 90 سال کی ہو چکی. ہمیں کتنے سلنڈر لگ چکے آکسیجن کے, رب العالمین نے ایک ٹکا بھی ہم سے نہیں لیا. اگر رب العالمین یہ چیزیں بیچنے لگ جاتا اور ہمیں کہتا کہ پہلے صبح صبح مسجد کے گلے میں اتنے پیسے ڈالو تو تمہارے لیے ہوا کھلے گی, ورنہ تمہاری ہوا بند ہو جائے گی, یقین مانیے ساری کی ساری زندگی آکسیجن کے پیسے پورے کرتے گزر جاتی. دنیا میں ہم کچھ اور کر ہی نہ سکتے. اللہ رب العالمین نے اپنی ہر چیز جس پر پوری کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے, اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں مفت مہیا کی. ایک پیسہ بھی ہم سے وصول نہیں کیا. اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے. اللہ کہتا ہے اے میرے بندے, اے میرے بندے, میں دنیا میں تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازوں گا, طرح طرح کی نعمتیں میں تمہیں عطا کروں گا. تو دیکھے گا دنیا میں سورج کو بھی میں اگر تابانی عطا کروں گا وہ بھی تمہارے لیے, ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا وہ بھی تمہارے لیے, چاند کو لمعانیت عطا کروں گا وہ بھی تمہارے لیے, گلشن مہکیں گے تمہارے لیے, انادل چہکیں گے تمہارے لیے, سبزے لہکیں گے تمہارے لیے, ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے, دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے, راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے, صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے. الست بربکم, میری یہ نعمتیں پانے کے بعد بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے. ساری دنیا آج مسلم سارے لوگ, ان میں عربی بھی تھے, ان میں عجمی بھی تھے, کالے بھی تھے, گورے بھی تھے, نمک حلال بھی تھے, نمک حرام بھی تھے, سعادت مند بھی تھے, شقاوت پسند بھی تھے. سب نے یک زباں ہو کر کے کہا الہ العالمین صرف تو ہی ہمارا داتا ہے, صرف تو ہی ہمارا پالنہار ہے, تو ہی ہمارا معبود برحق. آج کتنے لوگ ہیں جو اس وعدے کو بھول چکے, اس وعدے کو بھول چکے, مسجدیں بھی بناتے ہیں, شرک بھی کرتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, شرک بھی کرتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, مکان بنانے کے بعد چھت پر کالی ہنڈیاں بھی الٹی کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ مکان کو نظر نہ لگے, کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندو, یہ سب چیزوں کا خالق میں ہوں, میں ہی تکلیف لا سکتا ہوں تو ٹال بھی میں ہی سکتا ہوں, میرے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں. جب بھی مانگو مجھ سے مانگو, میرے آگے ہاتھ اٹھاؤ, مجھ سے درخواست کرو, مجھ سے طلب کرو. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں تمہارے قریب ہوں,
ان سے قریب ہوں یا ان سے دور، انہیں بتا دیجئے گا فَإِنِّي قریب، میں تو ان کے قریب ہوں۔ اے اللہ تو کتنا قریب ہے، ایک منزل، 2 منزل، 10 منزل جتنا، بادلوں کی اونچائی کے جتنا، کتنا تو ہمارے قریب ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگِ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب، اتنا قریب ہوں کہ دنیا کی کوئی چیز تمہارے اتنا قریب نہیں جتنا میں تمہارے قریب ہوں۔ ارے تم گونگے کی بات کو نہیں سمجھ سکتے، وہ گونگا اپنی خر خر کی آواز میں بھی مجھ سے کچھ التجا کرتا ہے، میں اس کی التجا کو بھی سنتا اور سمجھتا۔ اگر جنگل میں کوئی چیونٹی چت لے کر پروردگار عالم کے سامنے اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتی ہے، میں تو اس جنگل میں لیکن چیونٹی کی پکار سے بھی غافل نہیں۔ ارے تم نے مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے تو دینے سے انکار نہیں کیا۔ میرے دروازے پر آنے سے پہلے میرے گلے کرتے ہو کہ رب العالمین ہم گناہگاروں کی سنتا نہیں۔ رب کہتا ہے میں تو سنتا ہی گناہگاروں کی ہوں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے گناہگار بندوں کو بتا دیجئے میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہو، ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کما بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے بالکل مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتے ہیں، ارے رحمت پکارتی ہے، گناہگار چاہیے۔ آگے گناہگار ہیں کہ سوئے ہوئے، اللہ سے مانگنے والا کوئی نہیں، دینے والے نے تو کبھی انکار نہیں کیا۔ مانگنے والے تھک گئے ہیں، دینے والا تو تھک ہی نہیں سکتا، وہ تو ایسا سخی ہے، ایسا قادر ہے، تھک ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کچھ بندے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، گریباں پٹے ہوئے، پاؤں جوتے گرد و غبار میں اٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے۔ فرمایا کہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی انہیں اپنے گھر کی طرف آتا دیکھ لے تو ان کے آنے سے پہلے وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا، یعنی وہ دکھنے میں کسی کو پسند نہیں آتا، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ اللہ کے نام کی کسی بات پر قسم کھا لیں، مثال کے طور پر وہ یہی کہہ دیں کہ اللہ کی قسم اصل کو بارش ہوگی، اللہ ان کی قسم کو پورا کرتے ہوئے اصل کو بارش برسا دیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے تعلق، دوستی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب و غریب ایک واقعہ لائے ہیں سیر اعلام النبلاء میں۔ لکھتے ہیں کہ امام محمد بن منکدر رحمہ اللہ بہت بڑے جلیل القدر امام، بخاری کے راویوں میں سے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ امام محمد بن منکدر رحمہ اللہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مدینے میں قحط سالی آئی، بارش نہیں ہوئی ایک عرصے تک۔ دن میں مدینے والوں نے باہر نکل کر انہوں نے نماز استسقاء پڑھی۔ گورنر جو مدینے کا تھا اس نے نماز استسقاء پڑھائی۔ نماز استسقاء پڑھانے کے بعد اللہ نے بارش نہیں دی، پورے مدینے نے دعا بھی،
دعا کی، نماز استسقاء پڑھی اور اللہ نے بارش نہیں برسی۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا اور میں مسجد چلا گیا۔ مسجد میں کوئی نہیں تھا، چراغ بھی نہیں تھا، گھوپ اندھیرا تھا۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گیا، نفل جتنی اللہ نے توفیق دی میں نے نفل پڑھے، پھر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں باہر تھوڑی تھوڑی چاند کی روشنی تھی، اندر گھوپ اندھیرا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا، مسجد کے اندر آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ میں اندھیرے کی وجہ سے اسے پہچان نہیں سکتا، البتہ جب وہ دروازے سے اندر آیا تو مجھے باہر کی چاند کی چاندنی سے اتنا پتہ چلا کہ کوئی بندہ شال اوڑھے ہوئے ہے اور مسجد کے اندر داخل ہوا ہے۔ اس نے بھی جتنی اللہ نے اسے توفیق دی نماز پڑھی، یعنی تہجد کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ تیرا مدینہ پیاسا ہے، تو اسے بارش دے۔ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ وہ ابھی دعا مانگ رہا تھا اور میں نے بادلوں کے گرجنے کی آواز سنی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کی ابھی دعا ختم نہیں ہوئی کہ بارش برسنا شروع ہوئی، اور جب بارش برسنے لگ گئی اس نے دعا چھوڑ دی، دعا مانگنی چھوڑ دی اور رونے لگا۔ اب رو اس بات پہ رہا ہے، اللہ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تو میری بات مان لیتا ہے؟ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تو میری بات مان لیتا ہے؟ آج دن بھر پورے مدینے نے تجھ سے دعا کی، گورنر نے نماز پڑھائی، تو نے بارش نہیں برسائی، اور یہ تیرا عاجز بندہ، میری کوئی حیثیت بھی نہیں، میں نے تجھ سے دعا کی اور تو نے فوراً بارش برسا دی۔ روتا رہا اور یہی کہتا رہا، اللہ تو نے میری دعا کیوں قبول کی؟ اللہ تو نے میری دعا کیوں قبول کی؟ جیسے زکریا علیہ السلام پہلے اللہ سے بیٹا مانگتے، اور بیٹا مانگتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ میری عمر اب بیٹوں والی نہیں ہے، انا عجوز وہذا بعلی شیخ، میں عورت بھی ان کی کہتے میں بوڑھی ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں میں بھی بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے اور بچے دینے کی عمر سے آگے نکل چکے ہیں، پھر بھی مانگتے ہیں مجھے بیٹا دیتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا زکریا ہم تمہیں بیٹا دینے والے ہیں، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، ہم تجھے بیٹا دینے والے ہیں اور اس کا نام بھی ہم نے اپنے ہاں سے یحییٰ تجویز کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے کبھی کسی کا نام خود سے نہیں رکھا ہے، یہ تیرے بیٹے کا ہم نے نام رکھا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام گھبرا، یا اللہ بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، جب تو دعا مانگ رہا تھا جب بھی تو بوڑھا تھا، اور یا اللہ میری بیوی بھی اس عمر کے لیے بیٹا کیسے ہوگا؟ یہی معاملہ اس کے ساتھ، جب دعا مانگ رہا ہے اللہ سے یقین کے ساتھ، جب اللہ نے بارش برسا دی تو اب رو رہا ہے کہ یا اللہ میری دعا کیوں قبول کرتا ہے، میری دعا کو کیوں مان لیتا ہے، مجھ میں کیا خاص بات ہے؟ اگلی بات امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر کے بعد مؤذن آیا، اس نے اذان، جب مؤذن نے اذان دی تو وہ شخص جو دعا مانگ رہا تھا وہ خاموشی سے چادر اوڑھے مسجد سے باہر نکل گیا۔ میں حیران تھا کہ نیک اتنا ہے کہ تہجد نہیں چھوڑ رہا، جبکہ تہجد نفل ہے۔ اذان سن کر تو لوگ مسجد میں آتے ہیں، اب یہ اذان سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہے، اذان سن کر مسجد سے بھاگ رہا ہے۔
یہ کیسا نیک آدمی تھا؟ کہتے ہیں کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب اذان ختم ہوئی اور لوگ مسجد میں آنا شروع ہوئے تو وہ بھی چادر اوڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کے وہ بھی مسجد میں آئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص صرف اپنی تہجد کو چھپانے کے لیے مسجد سے نکلا تھا، تاکہ لوگ جو آئیں گے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم سے پہلے آیا بیٹھا ہے، اذان سے پہلے شاید اس نے تہجد پڑھی ہے۔ اذان سن کر باہر نکل گیا، پھر لوگوں میں مل کر ساتھ آیا تاکہ ساری پبلک یہ سمجھے کہ میں بھی انہی کی طرح ابھی آیا۔ اپنی اس نیکی کو چھپا رہا ہے۔ ہمارے ہاں کی طرح نہیں کہ ایک سلائی مشین بھی کسی بیوہ کو دینی ہو تو 10 کیمرے والے آئیں گے، فوٹو بنائیں گے، ویڈیو بنائیں گے کہ جی چیئرمین صاحب جو ہیں وہ بیوہ کو سلائی مشین لے رہے ہیں۔ نہیں، چھپا رہا۔ کہتے ہیں میرے اندر تجسس تھا کہ میں جانوں کہ یہ شخص کون ہے اور عمل کیا کرے، اور میں اس کے ساتھ دوستی لگاؤں، کیونکہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ میں اس کے ساتھ دوستی رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی دوستی کرنے لگے گا۔ کہتے ہیں جب نماز ہو گئی تو نماز سے فارغ ہو کر وہ شخص بھی باہر جانے لگا تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل گیا۔ لوگوں کے جیسے جیسے گھر آتے گئے لوگ بچھڑتے گئے، آخر میں وہ اکیلا بچا، میں اس کے پیچھے چلتا گیا۔ آگے گئے، تھوڑا سا ویران سی جگہ تھی، اس پہ کوئی 3-4 جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی، جسے آپ خیمے کہہ لیں یا جیسے خانہ بدوشوں کے گھر ہوتے ہیں، اس طرح کے 3-4 جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی۔ ایک جھونپڑی میں یہ شخص جا کے داخل آ گیا۔ میں پیچھے جا کے رکا کہ بھی ہو سکتا ہے اندر اس کی بیوی بھی ہو، بچے بھی ہوں، تو باہر رک کے میں نے اجازت مانگی کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا آ جا۔ میں اندر چلا گیا، کچھ دیر تک خاموشی رہی، وہ بھی بیٹھا رہا، میں بھی بیٹھا رہا، اور میں اس کے جھونپڑی کے اندر چیزوں کا جائزہ لینے لگا، ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ میں سمجھوں کوئی چیز دیکھ کر۔ جیسے آپ کسی کے گھر جائیں گے اور وہاں آپ لائبریری دیکھیں اور حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، منطق کی کتابیں، صرف نام کی کتابیں رکھی بھی دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ لگتا ہے میں مولوی کے گھر آیا۔ تو یہ گھر جو ہوتا ہے یہ پتہ دیتا ہے اس بندے کا کہ یہ بندہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جائزہ لینے لگا، چاروں طرف میں نے دیکھا، ایک جگہ دیکھا کچھ چمڑے پڑے ہوئے، چمڑے کے ٹکڑے، آر پڑی ہوئی، دھاگے پڑے ہوئے، تو میں سمجھ لیا کہ یہ شخص پیشے کے اعتبار سے موچی ہے۔ میں سمجھا کہ یہ پیشے کے لحاظ سے موچی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہماری خاموشی ختم ہوئی، اس بندے نے خود کہا جی کیسے آنا ہوا، کیا کوئی جوتا ووتا ٹکوانا ہے؟ تو میں سمجھ لیا کہ میرا اندازہ صحیح تھا۔ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ کو مجھ سے کیا کہا ہے، آپ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں؟ مجھ میں ایسی کیا خاص بات؟ اس نے کہا رات جو تو نے دعا مانگی ہے نا اندھیرے میں، اور تیری دعا پر اللہ نے بارش دی ہے، میں سمجھ گیا کہ تو کوئی اللہ والا ہے اور میں اس لیے تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میری یہ بات سنتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا، بالکل فقصہ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ کچھ دیر میں بیٹھا، پھر میں اجازت لے کر چلا آیا۔ اگلے دن میں رات کو پھر مسجد گیا، لیکن وہ شخص نہیں آیا، مسجد نہیں آئی، حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی نہیں آیا۔ میں سمجھا شاید یہ بیمار ہوگا، چلو میں اب گھر تو دیکھ چکا ہوں، اس کی خیریت معلوم کرنے جاتا ہوں۔ جب میں دوسرے دن گیا تو اس جگہ پر اس کا خیمہ نہیں تھا،
اس کی جھوپڑی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ برابر میں جو 2-3 جھوپڑیاں اور تھیں، ایک جھوپڑی کے باہر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تم وہی ہو جو کل آئے تھے؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں جو کل آیا تھا۔ تو اس نے کہا تم نے کل اس بندے کو کیا کہا کہ جب تم اس کی جھونپڑی سے نکل کر گئے ہو اس کے بعد اس نے سارا اپنا سامان باندھا، اپنی سواری پر لادہ اور یہ علاقہ چھوڑ کر چلا گیا۔ میں تو سمجھی کہ تم نے شاید اس سے کوئی غلط بات کہہ دی۔ بولے نہیں، میں نے تو ایسی کوئی غلط بات نہیں کی۔ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں سمجھ لیا کہ اس کا وہ جو راز فاش ہوا ہے، اور میں نے اس کو بتایا کہ کل دعا کرتے ہوئے میں نے تجھے دیکھا تھا اور تیری دعا کو قبول ہوتے ہوئے بھی میں نے دیکھا تھا۔ وہ اس راز کے فاش ہونے پر وہ وہاں سے بھاگ گیا، وہاں سے نکل گیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے پیشے کے اعتبار سے وہ موچی ہے، مولوی نہیں ہے۔ موچی، آج آپ کی نظر میں ایک موچی کی کیا قیمت ہے، کیا ویلیو ہے؟ لیکن بخاری کا راوی اس سے دوستی کرنے کو ترستا ہے وہ موچی۔ اصل جو عزت ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ کیا ہے، تعلق کتنا ہے، دوستی کتنی ہے۔ صحابہ کرام میں جو خاص بات ہوتی تھی وہ یہی بات ہے، نیکیوں کو چھپاتے تھے، کبھی کسی کو نہیں بتاتے، چھپاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا اور ان کے زمانے میں ایک بیوہ خاتون تھی اور وہ بہت بوڑھی تھی، ضعیف تھی۔ وہ ایک الگ جگہ مدینے سے تھوڑا فاصلے پر رہتی تھی۔ اس کا نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی شوہر تھا، الگ رہتا تھا۔ اس کا کام دھندہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، آنکھوں سے بھی معذور تھی۔ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، ان کے پانی کا مٹکا بھر کے رکھتا ہے، اس کی جھوپڑی کی جھاڑو دیتا ہے اور اس کے جو کھانے پینے کا برتن ہے اس کو دھو کے رکھتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک بوڑھی وہاں رہتی ہے، میں کیوں نہ اس کی خدمت کروں۔ حضرت عمر آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کہ سارا کام ہوا ہے، پانی کا مٹکا بھرا رکھا ہے، پیالہ دھلا ہوا ہے، گھر کی صفائی ہوئی بھی ہے۔ اس خاتون سے پوچھتے ہیں یہ کس نے کی؟ بولے معلوم نہیں، اللہ کا کوئی بندہ آتا ہے کر جاتا ہے۔ اگلے دن وہ فجر کی اذان سے پہلے وہاں آئے، دیکھا کہ صفائی ہوئی ہے اور پانی کا مٹکا بھی بھرا رکھا ہے۔ تیسرے دن اس سے بھی پہلے آئے اور اپنا منہ چھپا کر کہیں کسی اوٹ میں کسی جگہ میں چھپ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ میں دیکھوں یہ کون بندہ ہے۔ جب چھپ کے بیٹھے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، منہ چھپایا ہوا ہے اور وہ جھاڑو دیتا ہے، اس بڑھیا کو برتن دھوتا ہے، مٹکے میں پانی بھرتا ہے اور رکھ کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ جانے لگتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اپنا چہرہ کھول کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور ویسے جو لوگ جان پہچان والے ہوتے ہیں نا، وہ منہ چھپائے ہوئے بھی ہونا وہ پہچانے جاتے ہیں۔ آپ اس کو پیچھے سے بیک سے بھی دیکھ کے آپ پہچان جاتے ہیں، قد کاٹ سے پہچان جاتے ہیں۔ یہ ماسک لگانے کے زمانے میں بھی آپ ماسک لگا کے جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا فوراً ماسک کے اندر بھی آپ کو پہچان لیتا ہے کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اے ابوبکر، میرا دل میں پہلے بھی یہی خیال تھا کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، وہ واقعی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نیکی کر رہے ہیں، دکھا نہیں رہے، چھپا رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کو عظمتیں عطا کی۔
رفعتیں عطا کی، بلندیاں عطا کی، دنیا میں بھی اور آخرت تو ان کی ہے ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین سے آج آپ بھی ایسا تعلق کر لیتے ہو، یقین مانیے تعویذ گنڈے والوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہوگا، رشتہ ہوگا، آپ اللہ سے کہتے جائیں گے، اللہ رب العالمین مانتا چلا جائے گا۔ اللہ تو خود کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح۔ فرمایا تم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ارے دنیا میں جتنی بھی کھیتی باڑی ہوتی ہے یہ زراعت تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اللہ آپ سے سوال کرتا ہے تمہارے باغات میں پھل ہم لاتے ہیں یا تم لاتے ہو؟ تمہاری کھیتیاں ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ ارے وہ زمین جس کی شدت حدت، جس کی نمی اور برودت اس پائے کی ہے کہ فولاد جیسی چیز بھی آپ زمین میں ڈالیں، کچھ دنوں کے بعد زمین اسے گلا سڑا کر زنگ لگا کر بالکل خاک بنا دیتی ہے، لیکن جو انسان اپنا دانہ امانتاً اس زمین میں دفن کرتا ہے، زمین اسے گلانے سڑانے کے بجائے انسان کی امانت کو ایک دانے کے بدلے کئی سو دانوں میں واپس کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت سے اللہ رب العالمین آج کو کس قدر نوازتا ہے، کس قدر نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے آپ کو اپنی نعمت عطا کی اور نعمتیں بھی خالص مہیا کرتا ہے۔ ملاوٹیں تم کرتے ہو، اللہ تو خالص دیتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا آپ آم کاٹو اندر سے سیب نکلے، آپ کنوں کاٹو اندر سے آم نکلے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ رب جو دکھاتا ہے وہی دیتا ہے اور تقاضا کرتا ہے جب میری نعمتیں خالص استعمال کرتے ہو میری بندگی بھی خالص ادا کرو۔ جس طرح میں تمہارے کھلانے پلانے میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتا، تم بھی میرے سجدے میں کوئی ملاوٹ نہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہر جائی بندے کو بالکل پسند نہیں کرتا، یک جائی بنیے، ہر جائی تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے، کسی کو، حتیٰ کہ دوستوں میں بھی بندہ کسی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے ٹرکوں کے پیچھے، آج بھی لکھے ہوتے ہیں ٹرکوں کے پیچھے بڑے عجیب و غریب شعر لکھے ہوتے ہیں۔ تو بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے ٹرکوں پہ لکھا ہوتا تھا روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ تو اللہ بھی یہی کہتا ہے میرے بندوں جب مجھے مانا ہے اور مجھے تم لوگوں نے تسلیم کیا ہے اور مجھے اپنا رب مانا تو پھر بندگی بھی میری کرو، عبادت بھی میری کرو، مانگو بھی مجھ سے۔ جتنے بھی اللہ رب العالمین کے پیغمبر آئے سب یہی ایک ہی دعوت لے کر، قرآن میں کئی مقامات پر انبیاء کی دعوت کو ذکر کیا۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ فرمایا ہم نے ہود علیہ السلام کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر انہی کا قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا قوم عاد کی طرف، اور مدین قوم کی طرف ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ اور اسی طرح جتنے بھی انبیاء اپنی اپنی قوم میں آئے ہمارے نمائندے بن کر گئے۔ فکر و نظر کی بلندیوں سے اپنی اپنی ہر جائی قوم کو پکارا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ رب العالمین کی بندگی کرو
جس کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں، اسی ایک کی بندگی کرو۔ دنیا میں نمک حلالی کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک ہی راستہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہ نمک حلالی کا راستہ ہے۔ باقی قدم قدم پر لٹیرے بیٹھے ہیں، جہاں بھی جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ پیر صاحب بولیں گے اگر تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے، میں آؤں گا تو کیا دو گے۔ ہمیشہ لینے کی بات ہے، دینے کی بات نہیں۔ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے کچھ نہ لے کر آ، سب کچھ لے کر جا، خالی ہاتھ آ، جھولیاں بھر کے جا، صرف ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ، میں تمہیں دینے پر تلا ہوا ہوں۔ میرے پاس وہ خزانے ہیں، ساری دنیا کو الگ الگ نواز دوں۔ آپ نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے پہلے تمہارے پچھلے، تمہارے انسان تمہارے جن جو موجود ہیں وہ، جو گزر چکے وہ، جو آنے والے ہیں وہ، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے فرمایا فَسَأَلُوا كُلَّ مَسْأَلَةٍ، ساری کی ساری کائنات رب العالمین سے اپنی اپنی آرزو سامنے رکھے، اللہ ہر بندے کی آرزو کو الگ الگ پورا کرے۔ فرمایا ساری کائنات کی آرزویں پوری کرنے کے بعد اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالو اس کو قطرہ پانی کا لگ جاتا ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ پھر وہ جو اتنے خزانوں کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر آپ کیوں غیروں کے پیچھے پیچھے؟ میرے بھائیوں، یہ بوتلوں میں تھو تھو کرنا چھوڑ دو، اس پر یقین رکھنا چھوڑ دو۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایک ذمہ دار جماعت کا ایک فرد ہے، ایک ذمہ دار تنظیم کا ایک حصہ، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو بوتل میں کبھی پھونک مار کر نہیں، ساری آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ اللہ سے توکل ختم ہو گیا، اللہ سے مانگنا ختم ہو گیا۔ کوئی مولوی تھوک ڈال دیتے اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جی وہ کڑوے کنویں میں لعاب مبارک نہیں ڈالا تو میٹھا ہو جاتا، تو تھوک ڈال سکتا ہے۔ ارے اللہ کا رسول کڑوے کنویں میں تھوک ڈالتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم پورے پاکستان کے مولوی اگر کڑوے کنویں میں تھوک ڈالے نا، میں ایک کی بات نہیں کرتا، پورے مولوی تھوک ڈالے نا، میٹھے کنویں تو کڑوے ہو جائیں گے، کڑوے کنویں کبھی میٹھے نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تو ایک اعجاز ہے، صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا تو سانپ کا زہر ختم، علی اور مرتضیٰ کی آنکھوں میں لگا تو آنکھیں دکھنا ختم، اور ایسی شفا یاب ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہو گیا جیسے زندگی میں مجھے یہ کبھی تکلیف ہوئی ایسے۔ وہ تو آپ کا ایک لعاب۔ آج ہم دن میں 10 دفعہ کیوں نہ نہا لیں، جون جولائی کا مہینہ آئے گا، دن میں 10 دفعہ کیوں نہ نہا لیں، اس کے بعد جب پسینہ آتا ہے پسینے میں بو آتی ہے، پسینے میں بو آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسینہ آتا تھا، ازواج مطہرات کہتی ہیں جب آپ سوئے ہوئے ہوتے تھے اور آپ کو جسم پہ پسینہ آتا تھا، ہم آپ کا پسینہ کسی شیشیہ میں، عطر کی شیشیہ میں ہم آپ کا پسینہ محفوظ کر لیا کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہ ہوتے تو مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اللہ کے رسول کدھر گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں گلیوں میں آپ کی خوشبو سونگتا ہوا وہیں پہنچ جاتا تھا جہاں اللہ کے رسول، کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم۔ آپ نے قرآن میں یہ تو پڑھ لیا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انما انا بشر مثلکم،
میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ لیکن یہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں آئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ بڑے بڑے مشہور صحابی جو 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ جماعت میں آنے والے ہیں، آج وہ نہیں ہیں، نمازیوں کی تعداد کم ہے، وہ خاص لوگ نظر نہیں آتے۔ آپ نے پوچھا فلاں فلاں نمازی کیوں نہیں نظر آ رہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جو وصال کے روزے رکھتے ہیں نا، یعنی روزہ رکھا، سحری کھائی، پھر شام کو افطار نہیں کیا، مغرب کو افطار نہیں کیا، روزے کو چلائے گئے، پھر اگلے دن صبح سحری جا کے مسلسل، پھر یا اگلے دن بھی صبح سحری نہیں ملی، نہیں کھائی، پھر روزے کی نیت کر لی اور اگلے دن پھر شام کو افطاری کی، یعنی 36 گھنٹے یا 48 گھنٹوں کا ایک روزہ رکھا۔ تو صحابہ کو جب پتہ چلا تو یہ وصلی روزے انہوں نے بھی رکھنے چاہیے۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ وہ 4 دن سے اٹھ بھی نہیں سکتے۔ ظاہر بات ہے بندہ 48 گھنٹے کچھ نہ کھائے تو وہ کمزور ہوگا، جسم کو تو خوراک چاہیے، وہ اٹھ نہیں سکتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جو کہ وصلی روزے رکھتے ہیں، ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ آپ نے اس وقت ایک جملہ فرمایا، اہل حدیثوں یاد رکھو، آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ تم میں کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ میرا رب روزے کی حالت میں مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ روزے کی حالت میں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ اور کئی موقعوں پر آپ نے فرمایا مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ کئی جگہ پر جیسے اللہ کے رسول نے وہ خود قرآن مجید میں آپ نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اس روزے کی حالت میں کھلاتا بھی تھا، پلاتا بھی تھا۔ آپ سے امتیازات جس کا امت جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم امتی ہیں اور امتی ہی رہنا چاہتے، نبی کے مد مقابل کھڑا نہیں ہونا چاہتے۔ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، دعائیں کیجیے۔ بے شمار لوگوں کے آج مسائل ہیں، جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو لوگ بہت سارے کہتے ہیں جی میرا روزگار نہیں، دکان پہ گاہک نہیں آتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، گھر میں بچیاں ہیں، رشتے نہیں آتے۔ میں نے رات بھی ایک بات کہی، میرے بھائیوں آپ جو مولوی کو بتا رہے ہو نا، ارے کبھی رات کی تاریکی میں اپنے رب کو بھی تو بتاؤ نا، اللہ کو بھی تو بتاؤ کہ یا اللہ میرا یہ تو کیا ہے، میری یہ پریشانی، تو نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کے گھر بھی تو ہی بسائے گا۔ اللہ سے کہے کہ تو دے دو، رات کو مصلی بچھاؤ، وضو کرو، کم از کم 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز، اس کے بعد جی بھر کے اللہ کے آگے رو دو۔ جو باتیں آپ زبان پہ نہیں بھی لا سکیں گے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت کیوں رو رہا ہے۔ رونا آپ کا کام ہے اور دینا اس کا کام ہے۔ آپ نے دنیا میں کبھی دیکھا ہے، میں اکثر مدرسوں میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ دیکھو دنیا میں جتنے بھی بچے اللہ نے پیدا کیے ان کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے؟ جو بول نہیں سکتے، چھوٹے بچے 3 مہینے کے، 6 مہینے کے، سال بھر کے، جو بول نہیں سکتے، کوئی چیز مانگ نہیں سکتے، وہ اللہ ان کی ضرورتیں کیسے پوری کرتا ہے؟ ان کو بھوک لگے، ان کو کپڑے گیلے ہو، ڈیپی گیلی ہو، بدلنی ہو، بستر گیلا ہو، تبدیل کرنا ہو، کان میں درد ہے یہ بتانا ہو، پیاس لگی ہے یہ بتانا ہو، وہ کیسے بتاتے ہیں؟ کیسے بتاتے ہیں؟ ڈر رہے ہیں آپ کے بچے نہیں ہیں کیا؟ رو کے اور اللہ تعالیٰ بچہ جب روتا ہے ماں کے دل میں ایسی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ ماں تندور پہ بیٹھی ہو، چولہے پہ بیٹھی ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بچے کو پہلے آ کے اٹھائے،
پھر اس کے بعد باپ ماں بولے گی منع کے ابو دیکھو ذرا یہ کتنی دیر سے روئے جا رہا ہے، میں دودھ پلا رہی ہوں دودھ نہیں پیتا، میں نے کپڑے دیکھ لیے اس کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیوں رو رہا۔ اچھا تم ہنڈیا کو ایک طرف کرو، میں گاڑی نکالتا ہوں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ صرف رویا۔ اللہ نے پورے گھر میں ہلچل مچا دی اور اس کے رونے سے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو جب چھوٹا تھا روتا تھا ہم تب بھی تیری ضرورت پوری کرتے تھے، اب تو نے رونا چھوڑ دیا ہم نے تمہیں دینا چھوڑ دیا۔ یہ رونے کی عادت پھر سے پیدا کیجیے، پھر سے پیدا کیجیے، اللہ اسی طرح دے گا، آپ کی ضرورتیں اسی طرح پوری کرے گا جس طرح بچپن میں رونے سے آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔